سلطان صاحب آف لاہور اور انہیں دے بعد سید الذاکرین جناب سید مختار حسین شاہ صاحب آف کوٹدو اور آخر تے انشاءاللہ العزیز بابا سید مزمل حسین شاہ صاحب آف کتوال او خطاب فرما سکتے سلوات خاندان رسالت کے آواز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأولادہ وللصدق والصفاء والوفاء اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے کوشش کریں اس سے بلند ترین صلوات کی تلاوت فرمائیں جتنے احباب میرے آنکھوں پہ سامنے بیٹھے ہیں یقیناً ہر بندے نے صلوات پڑھی ہے جس نے پڑھی ہے اسے صلوات کا واسطہ دو قدم اٹھ کے ممبر کے قریب تشریف آپ آگے آ جائیں گے تو مہربانی ہوگی تھوڑی سی تکلیف فرما لیں جنہیں علی کی ولا کا سہارا کافی ہے وہ دیواروں کا سہارا نہیں لیا کرتے کہ خالی جگہ پر فرما دیں نظر اللہ نیاز حسین صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں کوشش کریں شاید اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہوں آپ اجازت ہے نوکری شروع کی پڑھنا میں نے کچھ اور تھا لیکن چونکہ حکم دیا گیا کہ جہاں سے آپ نے پچھلے دنوں مجلس چھوڑی تھی وہیں سے آج مجلس کو چھوڑ دیا جائے جو احباب آج یہاں آئے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ ہم نے بڑے وضاحت بڑے انداز میں گفتگو کی تھی اس بات پہ کہ اللہ لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں ہے اس نے ہمیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی بولے نہ بولے اس کی مرضی ہے جو علی کا کھاتا ہے اس کا حق بنتا ہے علی کے حق پہ بولنا ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے 14 اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئے 14 اللہ کی پہچان کے لیے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے جو بندے سار حال آ رہے ہیں بی بی پاک ان کے سروں کو سلامت رکھے اس خدا کو ہماری عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں سیدزادہ تشریف فرمائیں ان کی دعا شامل حال رہی تو نوکری مکمل کر سکوں گا ورنہ بندوں کی چپ مجھے کھا جائے کہ ذاکر مولوی جو اس کا قتل ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اسے گھور رہے ہیں اور یہ اصول ہے کہ جس ذاکر مولوی کو اپنے علاقے میں نہ پڑھانا ہو اس کے سامنے چپ کر کے بیٹھ جائے آئندہ سے وہ احتیاط کرے اتنی ہی بلند ترین صلوات کی تلاوت فرما دیجیے گھبرا تو نہیں گیا شیعہ سنی محبان اہل بیت علی کے سجدے نے اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل فراہم کی مجھے داد نہیں چاہیے تائید چاہیے کیونکہ یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے اس موسم میں
انسان تو کیا جانور بھی اس ٹائم سونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماحول چونکہ اس طرح کا ہے کہ یہ موسم بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ علی کے سجدے نے اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل فراہم کی۔ علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب، اگر سجدہ نہ کرتے بندوں کو یقین ہو جانا تھا کہ علی ہی اللہ ہے۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو گے تو بات بنے گی۔ بندوں کو یقین ہو جانا کہ علی ہی اللہ۔ علی نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے اللہ ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب سے کسی بندے نے پوچھا کہ فلاں بندے کے اندر اور علی کے اندر کیا فرق ہے؟ اس فلاں بندے کا میں نے نام نہیں لینا، اس لیے کہ منبر پاک ہے، وہ بندہ پلید ہے۔ پکڑ لے، صحیح طریقے سے لیے جائیں تو اللہ پکڑ لے۔ ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ فلاں بندے کے اندر اور علی کے اندر کیا فرق؟ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا یہ جملہ سونے کی سیاہی سے عرش معلیٰ کے پائے میں بھی لکھا جائے تو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس بندے میں اور علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بزید تھا پوچھنے والا کہ نہیں آپ بتائیں فرق ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کے کہا وہ نماز نہ پڑھے تو لعنتی لگتا ہے، علی نماز نہ پڑھے تو اللہ لگتا ہے۔ سارے مل کے کس کے لیے آئے تھے؟ تھوڑا جا بولو گے تو میں نے پڑھن دا لطف آئے۔ میرے نال بولو نیاز چواد لے لیا جو پر بولو سے۔ ایک بارہ تو سی پڑھو، ایک بارہ میں پڑھو۔ آئے تھے اللہ کی پہچان کے لیے، عبادت اس لیے کرتے رہے تاکہ بندوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کر رہا۔ بڑا اچھا ماحول ہے اور بابا جی سیدوں کی نگری ہے، سب سے بڑی بات کہ ولیوں کا نزدیک ڈیرا ہے، اولیاء اللہ کی دھرتی ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے بندے وہ بیٹھے ہیں جو علی کو مانتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ میرا دل آ گیا ہے جملہ پڑھنے میں، آپ کی دعا ساتھ چاہیے۔ جملہ میں پڑھوں گا، آپ چہرے پڑھیے گا، اور اگر کسی کے چہرے پہ گڑبڑ نظر آئے تو اپنے نانے کی سنت پہ عمل کرتے ہو بندے کو مجلس سے باہر نکال دیجیے، کیونکہ مسجد نبوی میں علی کے فضائل پہ منبر لگا کے نبی علی کی فضیلت بیان کرتے، سلمان محمدی اٹھ کے بتاتے تھے آقا یہاں گڑبڑ ہے، نبی اس بندے کو اپنی
میں ایک جملہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مسئلہ بھی تھوڑا جہا وضاحت کے ساتھ بیان ہو سکے. بھائی پچھلے نبیوں کی امتوں نے نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھے. کیا کیا جی؟ ہاتھ کھول دے میرے کھول گئے. بیٹا تم بھی ہاتھ کھولو. بچپن کی عادتیں بڑھاپے میں نقصان دیتی ہیں. ایسے مجلس میں نہیں بیٹھا, ایسے بندے تھانوں میں بیٹھتے جسے یہ کڑی لگی ہو اسے یہ کڑی اچھی نہیں لگی. کوشش کیا کرو مجلس میں ہاتھ کھول کے بیٹھو کہ خیرات تقسیم ہوتی ہے اور خیرات علی کا ہاتھ دیتا ہے, تو مومن کا ہاتھ چاہیے کہ وہ خیرات کو وصول کر. پچھلے نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھ امتوں نے نبیوں کو یا خدا کہا یا خدا کا بیٹا. گل صحیح ہوئے تو سر ہلا دے. بولنا بڑا اوکھا ہے, سر ہلانا سوکھ ہے. گل صحیح ہوئے تو سر انجن کر دے, غلط ہوئے تو انجن کر دے. غلط گل تے انجن کرے, صحیح گل تے انجن کرے. انڈیا کے ایک شاعر کے 4 مصرے یاد آ گئے. وہ کہتا ہے پڑھتے ہیں نماز منہ کر کے سچا خانہ علی کی طرف, مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں. بیٹھے یہ ٹر گئے ہو کہ بابا جی صبح دینا خشک ذاکر سوڑ سوڑ کے تھکے بیٹھے سارے تھکے. میں بندے نے چہرے پاڑ لیں. 2 بندے مجلس سے کدی نہیں بولتے. ایک جنہیں لنگر نہ کیتا ہوئے, ایک جنہیں چوکھا کیتا. ساڑھا نصیب مارا ہے, ساڑھی باری ہو تو آئی ہے تو لنگر کھول گیا تے موک گئے کہ ہون تانوں بلانا بڑی فتح دا کام. نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھ کے امتوں نے یا خدا کہا یا خدا کا بیٹا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, بے شک چپ رہو, کوئی ناراضگی نہیں. نبیوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے. بندے پریشان ہیں میں نبیوں کے معجزوں کو چھوٹا کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ نبی میرے نبی سے چھوٹے, ان کے معجزے میرے نبی کے معجزوں سے چھوٹے. نبیوں میں نبی نام عیسیٰ علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ. معجزہ کیا ہے؟ پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں مردے کو اور کہتے ہیں قوم اعوذ باللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. مردہ کفن جھاڑ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا. امتوں نے کہا یہ جو مردے زندہ کر رہا یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں فضائل علی کا, اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں. وہ عیسیٰ تھے جو کہتے تھے قوم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. یہ میرا پیر علی ہے جو کہتے تھے قوم باذنی, اٹھ میرے حکم سے. عیسیٰ کہتے تھے قوم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. علی کہتے تھے قوم باذنی, اٹھ میرے حکم سے. اس سے پہلے کہ کسی بندے کا ایمان ڈول جائے اور وہ کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں ایسی بات گھر لے جو اس کے ایمان کو نقصان دے, میں وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ قوم باذنی کہنا چچتا ہی علی کو ہے. جو بندے چپ ہو تمہاری اپنی مرضی ہے. عیسیٰ کہہ بھی نہیں سکتے اٹھ میرے حکم سے, علی ہی کہہ سکتے اس لیے کہ عیسیٰ لسان اللہ نہیں, علی لسان اللہ ہے. سارے مل کے حیدری. علی لسان اللہ. عیسیٰ کا معجزہ بندوں نے دیکھا, گھبرا تو نہیں گیا. بندوں نے کہہ
वक्फा है, सहाबा का इज्तिमा है, जो बंदे चुप करके बैठे हो, बात बोलने वाली अब आ रही है। अली मिंबर में बैठे, एक बंदा हाजिर खिदमत हुआ, आगे हंस के कहता है या अली मेरा अल्लाह तू है। चेहरा जुल जलाल पे जलाल आया। अली इब्न अबी तालिब ने तलवार निकाली, कहा तौबा कर, कलमा पढ़, वरना कत्ल के लिए तैयार हो। आगे से मुस्कुराया, कहता मार तो तूने देना ही है और मेरा अल्लाह तू ही। मेरे बंदे चुप करके बैठे हो, जनाब सलमान मोहम्मद के पास बैठे, मुस्कुरा कहते या अली इसने मरना तो है आपके हाथ से, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं तो सही कि ये आपको अल्लाह कहता क्यों? भाई जेड़े बोल रहे हो ताड़ी मेहरबानी है, जेड़े नहीं बोल रहे ताड़ी डबल मेहरबानी। इंशाल्लाह मर जाओ मदीने जा। सलमान मोहम्मदी क्या फरमाते हैं, मौला मुझे पूछने को दे कि तुझे अल्लाह कहता क्यों? अली इब्न अबी तालिब मुस्कुरा कहते हैं हाँ बता मुझे अल्लाह क्यों कहता? कहता नहीं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान पढ़ के कहता। बंदे ऐसे हैरान हुए जैसे तुम हैरान हो गए कि कुरान पढ़ के अली को अल्लाह कैसे कह रहा। मुस्कुरा के अली इब्न अबी तालिब कहते अच्छा बता कैसे? कहता जी देखे ना इब्राहिम का मनाजरा हुआ था नमरूद से। जनाब इब्राहिम ने नमरूद से कहा था मेरा अल्लाह वो है जो जिंदा भी करता है, मारता भी है। नमरूद ने जेल से दो बंदे बुलाए, एक सजाए मौत वाला, एक रिहाई वाला। रिहाई वाले को मार दिया, मौत वाले को छोड़ दिया, जिसको जिंदगी देनी जिसे मौत दे दी, जिसे मौत देनी जिसे जिंदगी दे दी। आखिर इब्राहिम चुप कर गए, नबी चुप हुआ। अल्लाह ने कहा इब्राहिम चुप क्यों है? इससे कह मेरा अल्लाह वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है, मगरब में गरूब करता। अगर तू अल्लाह है तो मगरब से निकाल। नहीं चंद बंदे को समझ आएगी तो चंद को नहीं आई। अगर तू अल्लाह है तो मगरब से निकाल। मौला कहते हैं फिर? कहता मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है तूने सूरज मगरब से निकाला है। अगला जुमला सुन के सिर्फ वो बंदा बोलेगा जो खुदा की तौहीद में यकीन रखता है। अली इब्न अबी तालिब के चेहरे में जलाल आया। मौला कहते बकवास बंद कर, तूने देखा नहीं जब सूरज अपना सर उठा रहा था अली किसकी बारगाह में सर को झुका रहा था? अल्लाह का सजदा अली के, अली का सजदा अल्लाह के अल्लाह होने की दलील। क्यों करते थे इबादत? खुदा की तौहीद बचाने के। इस घर ने अल्लाह की तौहीद बचाई है, बोलो तो सही। अली का सजदा अल्लाह की तौहीद को बचाने के लिए। और अली इब्न अबी तालिब से एक मुनाफिक ने पूछा था कि अली तू बड़ा इबादत गुजार है, जिसकी इबादत करता है उसे तूने देखा है? मुस्कुरा के मेरे मौला ने कहा था जब तक मैं सजदे में उसे देख ना लूं मैं अपना सर नहीं उठाता। हमारी इबादत वो है जिस पे हम नाज करते हैं, इबादत वो है जो अली पे नाज करता है। इबादत करने से पहले आले मोहम्मद की विला दिल में होना जरूरी है। जब तक इनके दिल में, हमारे दिल में विलाए हैदर करार नहीं, हमारी इबादत का कोई फायदा नहीं। शर्म आनी चाहिए उस बंदे को जो अली से दुश्मनी रखे और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। पता नहीं बंदे समझ नहीं आई था जो देखो ना कि जो तस्वीर होती है, तस्वीर, इसको देखने का असर क्या होता है? हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई निशानी होती है जो याद आती है। हर मंजर देख
اسے یاد آنا چاہیے کہ بطول کھڑی رہی ہے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے. قیام کے لیے کھڑا ہونا اسے یاد آنا چاہیے محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کرے نا تو اسے یاد آنا چاہیے کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ یہاں. رکوع کرے نا رکوع تو اسے وہ یاد آنا چاہیے جو 14 سال رکوع میں رہا. جو بندے رو پڑے ہو میں تمہارے رونے کی وجہ سے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں. صحیح شبیر آپ کو دین و دنیا کے اندر کسی کمینے کا محتاج ہے. اور جب سجدہ کرے میں دیکھتا ہوں بندہ ہو مومن سجدہ کرے اسے یاد نہ آئے کہ باپ سجدے میں تھا بیٹی منتیں کرتی ہے. اجر و کمال اللہ مولا تمہاری ہائے قبول کرے. جب دے 19 جیٹھ ہے ایسے ہی ہے نا جی. کوشش کرنا میرا ساتھ دینے کی. 11 محرم ہے. لاشوں کی تعداد کنفرم نہیں کتنے ہیں کربلا میں کیونکہ کچھ لاشیں بچی تھی کچھ نہیں پائی سکی. 72 لاشیں کہہ لو 72 لاشیں ہیں. ایک وین کی اجازت ہے. بھائی کے قاتل سے پوچھ رہی ہے اگر اجازت دے تو میں حسین کو رو. صحیح شبیر آپ کو سلام. آج 11 محرم ہے. 11 محرم 19 جیٹھ ہے. کربلا والوں کا دن ہے. روانگی ہے علی کی بیٹی کی کربلا سے کوفے کی طرف. خوش ہو رہے ہیں مسلمان اپنی فتح پہ. چھپ چھپ کے رو رہی ہے علی کی بیٹیاں. حسین کی ماں دین و دنیا کے اندر آپ کو کسی کمینے کا محتاج ہے. قسمت دیکھو بہن کی. بھائی کی لاش پہ آئی. لمحہ مضمون نہیں پڑھنا چاہتا سید کو ٹائم دینا چاہتا تاکہ نوکری مکمل ہو جائے. آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا چاہتا. جتنا کہا گیا تو اتنی نوکری میں نے کر لی. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بھی نوکری اور کرنا چاہتا. آئی بھائی کی لاش رو کے علی کی بیٹی نے پہلا سوال جو سید الساجدین سے کیا وہ پتہ کیا تھا جو تمہارے رونے کے لیے کافی ہے. بی بی رو کے کہتی بیٹا سجاد 70 قدموں سے جگہ یہ بنتی ہے تیرے باپ کی لاش کہاں. کہنے والوں کو ماں حسین کی سوائے کا میں شبیر کہ آپ کو کوئی غم نہیں. 70 قدموں سے جگہ تو یہی بنتی تیرے بابا کی لاش کا. چیخ مار کروئے سید الساجدین. اگلا جملہ ہائے کہنے کے لیے ماتم کے لیے. لوگ کہتے ہیں اماں یہ جو پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے یہ جو ٹوٹی ہوئی تلواریں ٹوٹے ہوئے نیزے ٹوٹے ہوئے تیر اور یہ جو گرم ریت نظر آ رہی ان کے نیچے ہے میرا بابا حسین. اہل سنت علماء کرام نے لکھا ہے علی کی بیٹی کو پہلی ہاتھ کڑی ایسے کیسے لگی ایسے. اس طرح ہاتھ بدے تھے علی کی بیٹی. ان بدے ہوئے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے پتھر ہٹانے شروع کیے. جتنے ہٹا سکتی تھی ہٹائے. بقایا اولے نمبر کی بیٹی نے امر دے کے کہا ہٹ جاؤ میں نے اپنے بھائی کی لاش کی زیارت کرنی. کہ بلا بندہ شیعہ ہو اس جملے پہ ہائے نہ کہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. شیعہ روایت نہیں ملک صاحب اہل سنت روایت ہے 9 حصوں میں کٹی ہوئی لاش. اور خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو بندے ماتم کر رہے. اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں. بغیر سار کے 9 حصوں میں کٹی ہوئی لاش نظر آئی نا.
حسین